ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا یبیع الرجل على بیع اخیہ ولا یخطب على خطبۃ اخیہ ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری آدمی کسی نئے آنے والے دیہاتی آدمی کی طرف سے بیع کرے اور محض قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگاؤ، اور اسی طرح کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ بھیجے، اور کوئی عورت اپنی دینی بہن کو طلاق دے دینے کا مطالبہ نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس کے برتن کی چیز کو انڈیل دے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ خرید و فروخت سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو ان احادیث کے تسلسل میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ خرید و فروخت میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی اور بدنیتی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو ابتدائی دو حکم ہیں ان پر تو پہلے تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ کوئی شہری آدمی دیہاتی آدمی کی طرف سے خرید و فروخت نہ کرے، یعنی ایسا بندہ جو دیہات سے آیا ہے کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس کو شہر کا بھی بھاؤ تاؤ معلوم نہیں، اور دیہاتی آدمی اس کی جہالت کی وجہ سے یا اس کے عدم علم کی وجہ سے شہری آدمی اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کو صحیح ریٹ نہ دے، یہ درست بات نہیں۔ اور اسی طرح جان بوجھ کر بولی بڑھا کر لگانا جس کا مقصد خریدنا نہیں ہے بلکہ دھوکہ دہی کے ساتھ چیز کی قیمت بڑھانا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں، اور گزشتہ احادیث میں یہ دونوں حکم تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، یعنی بازار کے اندر منڈی کے اندر لوگ موجود ہیں اور دو لوگوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، ایک بندہ وہ چیز خرید رہا ہے دوسرا بیچ رہا ہے۔ اب جب یہ سودا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو کسی اور کو ان کے سودے کے درمیان آ کر مداخلت کرنے یا جس نے خریدا ہے اس سے بڑھ کر اب قیمت لگانے کی اجازت نہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بولی لگا کر کوئی چیز بیچنا اور عام لوگوں کا خرید و فروخت کرنا اس میں فرق ہوتا ہے۔ جو بندہ بولی لگا کر بیچ رہا ہے وہ تو ظاہر بات ہے سب لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں بولی لگا کر یہ چیز بیچ رہا ہوں، اس میں اب خریدنے والے سارے کے سارے شرکاء ہیں، پارٹنر ہیں کہ وہ بولی لگا سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے جب تک کہ اس میں دھوکہ دہی نہ ہو، اور اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ بولی لگا کر کوئی چیز نہیں بیچ رہا بلکہ ویسے بازار میں بیٹھا ہے اپنی کوئی چیز بیچنے کے لیے، اب ایک ایک کر کے کوئی گاہک اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سودا کر رہے، تو ایسے میں کسی اور کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی اور مسلمان بھائی کے سودے کو خراب کرے اور وہ جو بات کر رہا ہے اس کو اپنے آفر کے ذریعے سے گڑبڑ کر دے۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ انتظار کرے، اگر تو ان دونوں کے آپس میں وہ سودا مکمل نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہوتا، اور جو بندہ اس کے ساتھ گفت و شنید کر رہا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ یہ اب جا کر اس سے اپنی بات چیت کا آغاز کرے۔ لیکن بات چیت کے دوران اور بات چیت مکمل ہونے کے بعد جا کر اس چیز کی زیادہ آفر دینا اور بیچنے والے کو بھی لالچی بنانا اور جس نے خریدا ہے اس کے سودے کو خراب کرنا، یہ جائز نہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کے نکاح کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے۔ معلوم ہے کہ فلاں شخص نے نکاح کا پیغام فلاں جگہ بھیجا ہوا ہے، یعنی اس کا رشتہ وہاں گیا ہوا ہے، اب جب تک اس کو یہ معلوم نہ پڑ جائے کہ وہاں سے انکار ہو گیا ہے اس وقت تک اس کو وہاں رشتہ نہیں بھیجنا چاہیے۔
جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ انکار ہو گیا ہے، ان کی آپس میں موافقت نہیں ہوئی، اب کوئی اور رشتہ بھیج سکتا ہے۔ اسی طرح جہاں رشتہ طے ہو چکا ہے وہاں پر تو رشتہ بھیجنا اور زیادہ قباحت، کہ دوسروں کے گھروں کے اندر اس قسم کے معاملات میں مداخلت اور ان کے تعلقات کو خراب کرنا، یہ عداوت اور بغض کا باعث بنتا ہے۔ اور مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے کے جو حق ہیں ان میں سے یہ بھی ایک فائق حق ہے کہ کوئی بندہ کسی کے بھیجے ہوئے رشتے یا جوڑے ہوئے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی خاتون اپنی کسی مسلمان بہن کا گھر نہ اجاڑے کہ جو اس کے برتن میں اس کو انڈیل دے، یعنی جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے اس کو اپنے حق میں کرنا چاہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ دوسرے نکاح کے لیے پیغام بھیجے تو یہ خاتون شرط لگا دے کہ پہلی بیوی کو طلاق دو گے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی۔ یہ حرام کہ کسی کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر بسانے کی کوشش کرنا، اور یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے کہ خواتین جانتی ہیں کہ یہ شخص شادی شدہ ہے لیکن اس سے شادی کرنے کی شرط یہ رکھتی ہیں کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو، اور بسا اوقات پہلی بیویاں یہ کرتی ہیں کہ اب پتہ چل گیا کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی تو اس پر مصر ہو جانا کہ نہیں تم دوسری کو طلاق دو وگرنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی۔ یہ درست رویہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ بھی دلوں کے اندر بغض اور عداوت پیدا کرنے والی چیزوں میں سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔